في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. کوئی نئی بات ہوتی ہے، انوکھی بات، تو اس موقع کے اوپر زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے. یعنی ہمارے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور ہم جو سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری زبان اور ہمارے دل دماغ پاک ہوتے ہیں. باقی اللہ تعالی کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے ہی ہے. ہم سبحان اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، خدا تو ہر عیب سے پاک ذات ہے. لیکن جب ہم سبحان اللہ پڑھیں گے تو اس کی برکت سے ہماری زبان، ہمارا دل، ہماری سوچ ہر گندگی سے پاک ہو جائے گی. تو جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے. نماز میں کبھی امام صاحب سے غلطی ہو جاوے، 2 رکعت پر بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہو جاوے، ایک نئی چیز ہو گئی، انوکھی چیز ہو گئی، تو مسئلہ سمجھو اس وقت سبحان اللہ کہو. بہت سے لوگ پیچھے سے اللہ اکبر کی آواز لگاتے، یہ صحیح نہیں ہے. امام صاحب سے ایک نئی بات ہو گئی کہ 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، سیدھے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تو زبان سے پڑھو سبحان اللہ کہ بھئی آپ سے کوئی نئی چیز ہو گئی ہے، انوکھی چیز ہو گئی ہے. تو ایک نئی چیز ہوئی انوکھی، ایسی نئی اور انوکھی چیز ہوئی
کہ جب سے دنیا بنی تب سے آج تک ہوئی نہیں اور قیامت تک ہوگی نہیں. ایسی ایک نئی انوکھی چیز ہو گئی. تو ایسی نئی اور انوکھی چیز کے لیے خود اللہ نے بھی کہا سبحان اللہ. کیسی وہ نئی اور انوکھی چیز ہوگی اندازہ لگاؤ کہ خود اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما دے وے سبحان اللہ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کیسی انوکھی چیز. آج صبح میں ایک جغرافیہ کے ماہر ریٹائر ٹیچر صاحب ملنے آئے. انہوں نے قیامت کا ایک نقشہ جیسا بنایا ہے. آرٹسٹ بھی ہے, جغرافیہ کے ماہر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی باتیں جو حدیث میں آئی اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے نقشہ بنایا. تو اس میں انہوں نے اس وقت جو سائنٹسٹ اور ویگنانک لوگوں کی گنتی ہے اس گنتی کے حساب سے لکھا کہ 10 ارب 40 کروڑ مائل 10 ارب 40 کروڑ مائل کا سفر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے. میں نے کہا کہ یہ تو دنیا والوں کی اپنی گنتی ہے کہ 10 کروڑ اور 40 ارب مائل 10 ارب 40 کروڑ مائل عیسیٰ علیہ السلام سفر کریں گے. حالانکہ میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جہاں آسمان پر ہیں اس سے بھی بہت آگے حضور تشریف لے گئے. جس جگہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رکوایا ہے جہاں اس وقت ان کا قیام ہے آسمانوں پر, اس سے بھی کئی گنا آگے میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. یہ کتنی انوکھی اور نرالی بات ہو گئی کہ ابج میل جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے ابج کتنے کروڑ کتنے لاکھ میل حضور تشریف لے گئے. اور بڑی کمال اور غضب کی بات یہ تھی کہ ایک رات کی چند منٹوں کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر ہو گیا, جانا بھی ہو گیا آنا بھی ہو گیا. ایسا انوکھا سفر جب سے دنیا بنی آج تک کسی کا ہوا نہیں اور قیامت تک کسی کا ایسا انوکھا سفر ہوگا نہیں. اسی لیے خود خدا نے فرما دیا کہ سبحان اللہ اس سفر کے اوپر کہ نبی کو ہم نے ایسا انوکھا اور نرالا سفر کروایا. پھر فرمایا الذی اسری بعبدہ, خدا اپنے بندے کو رات میں لے گئے, راتوں رات سفر کروایا. دینی بھائیوں, رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے قریب ہونے کے واسطے. اپنے نبی کو سب کچھ دکھانا تھا تو دنیا میں دکھانے کے لیے تو لوگ روشنی اور اجالے میں لے جاتے ہیں کہ بھئی اجالے میں آنا تو زمین دیکھ لینا, فلیٹ دیکھ لینا, اندھیرے میں جیسا چاہے سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن غضب اور کمال کی بات یہ ہے کہ نئی نئی انوکھی چیزیں دکھلانی تھی تو اللہ تعالیٰ نبی کو دن کے اجالے میں نہیں لے گئے بلکہ رات کے اندھیرے میں لے گئے. معلوم یہ ہوا کہ دکھانے کے ساتھ ساتھ بڑی نعمت یہ دینی تھی کہ اپنے نبی کو اپنے قریب کرنا تھا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب, خدا کی نزدیکی جو رات کے وقت میں ملتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے. رات کا وقت اللہ نے رکھا ہی اس لیے تاکہ بندہ اپنے مالک کے قریب ہو جاوے, اس کا مقرب بن جاوے. اسی لیے قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ
نبی آپ بھی کھڑے رہو، اپنی امت کو بھی رات میں کھڑا رکھو، کبھی پوری رات کھڑے رہو، کبھی آدھی رات کھڑے رہو، کبھی 1/3 رات کھڑے رہو، اور کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے تہجد میں قرآن پڑھو۔ یہ تمہارا رات میں کھڑا ہونا اللہ کے سامنے تمہیں خدا کے قریب پہنچا دے گا، خدا کا مقرب بنا دے گا۔ مسلمانوں، یہ معراج ہم کو یہ سبق دے رہے کہ اللہ تعالیٰ دکھلانے کے ساتھ حضور کو اپنا قرب دینا چاہتے تھے، اپنے قریب کرنا چاہتے تھے، اسی لیے رات کے وقت کے اوپر سفر کروایا۔ اللہ نے جو رات کے نام سے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدر کر لو۔ یہ راتیں ہیں کھڑے رہنے کے لیے، یہ راتیں ہیں جاگنے کے واسطے، یہ راتیں ہیں اپنے قدموں کو سجانے کے واسطے، یہ راتیں ہیں پیروں میں درد پیدا کرنے کے واسطے، لیکن پھولوں کے اوپر نہیں، چوپاٹیوں کے اوپر نہیں، سمندر کے کناروں پر نہیں، راستوں پر نہیں، کھانے پینے کے اڈوں پر نہیں، مارکیٹوں پر نہیں، کھڑا رہنا ہے رات میں، قدم کو سجانا ہے، پیر کو دکھانا ہے اللہ کے سامنے مصلی کے اوپر، اور آنسو بہا کر کے مالک کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے راتوں میں کھڑے رہنا ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے تاکہ بندے اس کے دربار میں کھڑے رہے، جتنا کھڑا رہ سکے۔ اس لیے اللہ نے اختیار دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، قم اللیل الا قلیلا، کبھی بہت تھکن ہو تھوڑا سا 4 رکعت سے بھی ہم خوش ہو جائیں گے۔ قلیلا، اتنی عربی تو سمجھ میں آئے، تھوڑا سا قلیل، 4 رکعت بھی کھڑے ہو جاؤ گے ہم راضی ہو جائیں گے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور جب ہمت ہو کہ آج تو دن میں 12 بجے تک سوئے تھے، آج زیادہ موڈ نہیں، جلدی نیند نہیں آئے گی، تو کہا آج آدھی رات کھڑے رہ جانا ہمارے سامنے، او انقص منہ قلیلا، اور تھک جاؤ تو آدھی رات میں کچھ کم بھی کر دینا۔ او زد علی، ہمت ہو کہ تم تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہو کہ رات کو اخبار پڑھ کے تم کو نیند آتی ہے، وہاں تک نیند نہیں آتی، 2:30-3 بجے کے بعد ہی تم سونے کے عادی ہو، تو بہت اچھا، آدھی رات سے بھی زیادہ کرو، ہمارے سامنے کھڑے رہ جاؤ اور کھڑے ہو کر کے ہماری عبادت کرو، رات کو رو لو۔ یہ معراج کی رات کا سبق ہے، یہ ہے اسراء کا سبق کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے رات رات سفر کروایا اور اپنا قرب اور اپنی نزدیکی عطا فرمائی۔ جو بندہ بھی رات کو مالک کے سامنے کھڑا رہے گا اللہ اس کو اپنا بنا لیں گے، اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ پھر فرمایا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، کتنا عظیم موقع تھا کہ آج تک کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا ایسا عجیب و غریب نرالا سفر ہوا ہو۔ تو دنیا کے اندر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، نرالا کام کرتا ہے، تو اس کے آگے بہت سارے القاب لگتے ہیں۔ ہیز ہالینس کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سر، کوئی کہتا ہے یہ وہ، عجیب عجیب لقب لگا کے اس کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا انوکھا عجیب نرالا اپنے نبی کا سفر اور اس کی کارگزاری خدا خود قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا لمبا سفر کرنے والا وہ ہمارا ایک بندہ تھا، وہ تو ہمارے ایک بندے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان بندہ بن کے رہے اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی بندگی خدا کو پسند ہے، یہ انسان خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رہے، عاجز بن کے رہے، بندہ بن کے رہے، عبدیت کے ساتھ رہے، بندگی کے ساتھ رہے، اسی کو خدا کو بہت پیار آتا ہے۔
یہ بندہ یہ سمجھے کہ چلو آج رات تو میں نے 8 رکعت تہجد پڑھی ہے، آج تو میں نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی ہے، آج تو میں نے سورہ کہف بھی پڑھی ہے، آج تو میں نے بڑی جمعہ کی رات تھی تو 300 مرتبہ درود بھی پڑھا ہے۔ ذرا سا دماغ کے اندر بڑائی آ گئی، مالک میں نے آج بہت ساری عبادت کی ہے، تو کہا صحابہ کو پوچھو، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور صبح میں اٹھ کر کے جنت کی لالچ نہیں ہوتی پوری رات تہجد میں گزارنے کے بعد، بلکہ صبح وہ کیا کرتے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مالک تو جہنم سے بچا لے گے تو تیرا احسان ہو جاوے۔ ہماری اتنی ساری عبادت، رات بھر پیر دکھانا، رات بھر اپنے آپ کو تھکانا، مالک اس کے بدلے میں جنت نہیں مانگتے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تو جہنم سے بچا لے گے تو تیرا کرم ہو جاوے۔ میرے دینی بھائیوں، بندہ بن کے رہنا، اپنے آپ کو نیچا رکھنا، اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا کے رکھنا، یہی چیز خدا کو پسندیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا ایک دن، خوش ہو کر موڈ میں آ کر کے، کہ میرا یہ شاہی دربار سجا ہوا ہے، میرا محل سجا ہوا ہے، کہیں سونا ہے، کہیں چاندی ہے، کہیں ہیرے ہیں، کہیں جواہرات ہیں، کہیں موتی ہے، کہیں یہ ہے وہ ہے، ایک دم سجا ہوا محل اور عالیشان دربار کا۔ اچھا ایک کام کرو، میں آج خوشی سے اعلان کرتا ہوں پورے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اپنی جگہ سے اٹھو اور جو ہے میرے پورے محل میں جو چیز تم کو پسند ہو اس پر ہاتھ رکھ دو، وہ تمہاری مالکی کی ہو جائے گی۔ سب دوڑے، کسی نے سونے کے پلنگ پر ہاتھ لگایا، تو کسی نے چاندی کے پائیدان پر ہاتھ لگایا، کسی نے بادشاہ کے جواہرات پر ہاتھ لگایا۔ وہاں ایک غریب باندی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بادشاہ سلامت پر ہاتھ رکھ دیا، کہ یہ کما گئی، یہ غریب پاگل کما گئی کہ جب بادشاہ پر میں نے ہاتھ رکھ دیا کہ اس شاہی محل میں اگر مجھے کوئی چیز پسند ہے تو بادشاہ پسند ہے، کہ جب بادشاہ پر میں نے ہاتھ رکھ دیا بادشاہ میرا ہو گیا تو پوری حکومت میری ہو گئی، کہ مجھے تو میرے اللہ کو راضی کر لینا ہے، مالک میرا راضی ہو گیا تو سب کچھ میرا ہو گیا، مجھے دنیا کے ہیرے موتی جواہرات سونے چاندی سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اللہ میرا ہو جاوے، میں میرے اللہ کا ہو جاؤں، بس یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آج تک ایسی کوئی سواری، ایسا کوئی فلائٹ، ایسا کوئی اسپیس سٹل دنیا نے بنایا نہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بنا نہیں سکتے۔ لیلن، رات کی چند منٹیں، عشاء کے بعد کے وقت میں تو حضور حضرت ام ہانی کے مکان میں جا کے سو گئے، حضرت علی کی سگی بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مکان میں جا کے حضور تو سو چکے تھے، پھر آ کے جبرائیل نے اٹھایا تو حضور وہاں سے اٹھے حتیم میں جا کے سو گئے، پھر جبرائیل نے حتیم میں آ کے اٹھایا، پھر زمزم پہ لے گئے اور وہاں لے جا کے سینہ مبارک چیرا اور اندر اس کے ایمان اور اللہ کی محبت بھری اور اس کی سرجری کر کے ٹانکے لگائے۔ حضور نے آرام بھی کیا ام ہانی کے گھر میں، حتیم کے اندر، زمزم پر سرجری بھی ہوئی، یہ سارا اسی رات میں ہو رہا ہے، اور پھر وہاں سے روانہ ہو کر ساتوں آسمان کی سیر کر کے مکہ واپس تشریف لا رہے۔ رات کی چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں میں، چند گھڑیوں میں فرمایا کہ لیلا ایک مختصر وقت رات کا لگا اور ہم نے اپنے نبی کو اتنا لمبا چوڑا سفر کرا دیا کہ ایک بندہ رات کے وقت کے اوپر 2-4 گھڑی کے لیے بھی اٹھ کر کے خدا کی یاد کر لے وے، 2 آنسو بہا لے وے،
خدا اس کو دنیا میں بیٹھے بیٹھے معراج عطا فرما دیں گے، اپنا قرب عطا فرما دیں گے، اپنی رضا عطا فرما دیں گے، اپنی نزدیکی عطا فرما دیں گے۔ حدیث سے ثابت ہے، رات کو جب بھی تمہاری آنکھ کھلے، بستر پر ہو، جس حال میں بھی ہو، 1-2 منٹ کے لیے بھی خدا کا ذکر کر لو، کم سے کم کلمہ طیبہ پڑھ لو، تیسرا چوتھا کلمہ پڑھ لو، پھر کروٹ پلٹ کے سو جاؤ، انشاءاللہ یہ چند سیکنڈ کا ذکر بھی انسان کو اللہ کا قریب بنا دے گا۔ روایتوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو رات کی چند گھڑی میں معراج کرا دی کہ اگر نبی کا امتی رات کی تھوڑی گھڑیاں اگر میرے لیے لگا دے گا، ہم اس کو بھی قرب اور اپنی رضا اور نزدیکی عطا فرما دیں گے۔ کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، سارے نبی وہاں تشریف لے گئے، سارے نبی کی برکت وہاں، اور سارے نبیوں کو وہاں کی برکت ملی، ڈبل سائیڈ ہوا کہ نبیوں کی برکت مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں، اور بیت المقدس کی برکت نبیوں کے اندر، دونوں میں آئے۔ خدا کی عجیب نرالی قدرت ہے۔ وہاں وادی تیہ میں پہنچے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ جوتے نکال دو، اس لیے کہ تم بابرکت جگہ کے اوپر آئے ہو، جوتے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتے نکال دیے، کہا اللہ کا حکم ہے پورا کرنا۔ تو وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس مبارک جگہ کی مٹی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کو لگانا چاہتے تھے تاکہ وہ برکتی مٹی نبی کے بدن میں لگ جاوے اور نبی کی برکت میں اور زیادہ ترقی ہو جاوے۔ تو یہاں بیت المقدس میں ہزاروں انبیاء آئے، سارے پیغمبر آئے، سارے نبیوں کی برکت، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، اسماعیل علیہ السلام بھی آئے، یعقوب علیہ السلام بھی آئے، یوسف بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، سارے نبی آئے، لیکن کا دسترخوان لگ گیا، سویٹ آئٹم بھی آ گئے، سٹارٹر بھی آ گئے، ڈرنکس بھی آ گئے، پھل فروٹ بھی آ گئے، لیکن ابھی تک مین آئٹم کھانے کی باقی ہے۔ قسم خدا کی بیت المقدس میں سب انبیاء آئے، سارے نبیوں کی برکت، لیکن اصل برکت باقی تھی، اور وہ برکت مکمل ہوئی معراج کی رات میں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ابھی تک نہیں پہنچی، اللہ نے وہ برکت وہاں پہنچائی اور مسجد اقصی کی برکت کو حضور کے ذریعے مکمل فرمایا۔ کچھ کمی تھی اس کے اندر، سب نبی آئے، سارے نبیوں کے قدم وہاں پہنچے، سارے نبیوں کی برکت وہاں پہنچی، لیکن ابھی اس میں کچھ کمی تھی، اصل چیز باقی تھی کہ وہ آخری نبی کے قدم ابھی تک وہاں نہیں پہنچے۔ اسی لیے خدا چاہتے تو کعبۃ اللہ سے سیدھے آسمان پر لے جاتے، سیدھے معراج کروا دیتے، اسی لیے کہ کعبۃ اللہ کی بالکل سیدھی لائن میں بیت معمور ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، اور وہاں اتنی سیدھی لائن پر ہے کہ وہ بیت معمور اگر گرے تو مکہ کے کعبہ پر گرے، اتنی اسٹریٹ سیدھی لائن ہے۔ اور حضور وہاں گئے بھی، اپنے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، جبرائیل نے کہا اس بزرگ کی ملاقات کرو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس بزرگ کی ملاقات کی، بالکل حضور کی شکل اور اس بزرگ کی شکل دیکھو تو پہچاننا مشکل، دونوں کو الگ کرنا مشکل، سیم دونوں کی شکل، دونوں کے قدم، دونوں کے بال، دونوں کی چال بالکل ایک جیسی۔ جبرائیل نے کہا اس بزرگ سے ملاقات کیجیے۔ جب حضور ملاقات کے لیے آگے بڑھے تو وہ بزرگ بیت معمور 7ویں آسمان کے کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھائے، ملاقات کی اور کہنے لگے مرحباً بابن الصالح، میرے نیک بیٹے ذرا آ جاؤ میرے نیک بیٹے۔ حضور چونک گئے، یہ کون ہے؟ یہ کون بزرگ ہے جو مجھے کہہ رہے نیک بیٹے میرے آ جاؤ؟
جبرائیل کو پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ آپ کو اپنے بیٹے کہہ کر کے خطاب کر رہے ہیں۔ گئے بیت معمور پر، دادا ابراہیم سے ملاقات بھی ہوئی۔ اللہ چاہتے تو یہاں سے سیدھی لائن اسٹیٹ براق اڑا کے مکہ سے بیت معمور لے جاتے، لیکن وایا کروایا کہ یہاں سے پہلے مسجد اقصی جانا ہے، بیت المقدس جانا ہے، وہاں ٹرانزٹ ہے، وہاں سے فلائٹ چینج کرنی ہے۔ یہ اس لیے کروایا کہ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی برکت تھی، لیکن اگر باقی تھی تو خاتم الانبیاء کی برکتیں باقی تھی، اسی لیے خدا نے وہاں پہنچایا اور پہنچا کر فرمایا الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ پورا علاقہ ہم نے برکتی بنایا ہے کہ وہاں کی برکت بھی ہمارے نبی کو مل جائے۔ اور جاتے جاتے عجیب اتنی تکلیفیں برداشت کی حضور نے زندگی میں۔ معراج کی رات بھی سینہ مبارک چیرا گیا آپ کا، جیسے بچپن میں دائی حلیمہ کے یہاں سینہ مبارک چیرا گیا تھا، جب آپ کو نبی بنایا گیا تب سینہ مبارک چیرا گیا تھا، جب معراج میں لے گئے تب بھی سینہ مبارک چیرا گیا، ہجرت کے وقت بھی سینہ مبارک چیرا گیا۔ زندگی میں 4 مرتبہ ایک روایت میں آپ کی سرجری ہوئی سینے مبارک کی، اور اس میں خدا نے اپنی محبت، معرفت اور اپنے نور کو بھروایا جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ کتنی مشقتیں کا معراج ایسے ویسے تھوڑی ملتی ہے، یہ امت کو، انسانیت کو سبق دینا ہے کہ خدا کوئی اونچی چیز عطا فرماتے ہیں تو پہلے خدا آزماتے ہیں، پہلے تکلیف میں لے جاتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، پہلے تکلیف اٹھاؤ پھر اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائیں گے۔ دنیا تکلیف کی جگہ ہے، دنیا مصیبت کی جگہ ہے، مانگنی ہے اللہ سے عافیت، راحت، لیکن ایک مومن کی آزمائش اس دنیا میں ہونی ہے۔ کئی مومنوں، تمہیں اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر کے گناہ سے بچانا ہوگا۔ یہ صبر ہے نا، ہم نے صبر کا میننگ جو ہے بہت چھوٹا سمجھا ہے۔ کسی کو درد ہوا، وہ بیچارہ چلاتا ہے بہت دکھ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ صبر کیجئے۔ کیا اسی کا نام صبر ہے؟ ایک آدمی کو بیچارے کو روٹی نہیں ملتی، بھوکا ہے، پریشان ہے، آپ کو صبر کیجئے، کیا اسی کا نام صبر ہے؟ نہیں، صبر اس کو بھی کہتے ہیں کہ دل یہ کہتا ہے کہ میں آوارہ بن کے گھوموں، آزاد بن کے پھروں، لیکن آپ اپنی ذات پر کنٹرول کر کے مسجد میں آ جاوے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، عبادت میں کھڑے ہو جائے، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ یہ صبر علی المعصیت کہلاتا ہے کہ نفس کہتا ہے میں گناہ کروں، شیطان کہتا ہے چل گناہ کے اڈے پر، شیطان کے ایجنٹ، غلط دوست یہ کہتے ہیں چلو وہاں گھومیں گے، یہ آوارہ گردی کریں گے، لیکن انسان اپنے آپ پر کنٹرول کر کے آ جاوے، اللہ کے دربار میں آ جاوے اور کھڑا ہو جائے مالک کے سامنے، کا یہ ہے اصل صبر کرنا۔ یہ ہے سب سے بڑا صبر کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ باقی وہ بیچارہ دکھ میں تھوڑی بہت آواز نکالے تو صبر کے نام پہ اس کی آواز مت دباؤ اور صبر کو بیچاری کو بدنام کرو، یہ غلط بات ہے۔ وہ اکیلا صبر نہیں ہے، وہ صبر اصل تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کے مقابلے میں صبر کر کے نفس کو قابو میں کر کے مسجد میں آ جاوے، اللہ کے دربار میں آ جاوے، خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ کہ نبی سے کیا صبر کروایا؟ کہ طائف تشریف لے گئے میرے آقا، اور طائف والوں نے کیا ظلم کیے، آج تک وہ خون کے قطرے وہاں موجود ہیں۔ خون زمین جذب نہیں کرتی، زمین پہ جمع رہتا ہے،
اس جگہ نشان ہے سفید رنگ کے بنے ہوئے کہ یہاں اللہ کے نبی تھکے ہارے آ کے بیٹھے. وہ پتھر بھی موجود ہے اور اس پتھر پر ٹیک لگا کے بیٹھے, خون ٹپک رہا ہے. اور اس موقع کے اوپر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ لمبی دعا حدیث میں آئی, اس میں ایک جملہ یہ کہا, اے میرے اللہ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی, مالک اگر تو راضی نہیں ہے تو ساری دنیا ناراض ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ناراض نہیں ہونا چاہیے, تو مجھ سے راضی رہنا, تو مجھ سے خوش ہونا, باقی ساری دنیا ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. بس اس پتھر پر بیٹھ کر کے ٹیک لگا کر خون ٹپک رہا ہے اور یہ مصیبت کو میرے آقا برداشت کر رہے ہیں. یہ ہے صبر. طائف سے تشریف لائے, مکہ مکرمہ پہنچے, اللہ کا پیغام آیا, اے میرے پیارے نبی, طائف والوں نے بہت ظلم کیے, بہت تکلیف دی, بہت ستایا, بہت پریشان کیا, بہت ذلیل کیا, بہت رسوا کیا. ہم تم کو ایسی عزت دیتے ہیں جو آج تک کسی کو ہم نے عزت نہیں دی. پیارے چلے آؤ معراج میں, پیارے چلے آؤ ہم کو ملنے کے لیے, پیارے چلے آؤ ہم تم کو جنت جہنم دکھاتے ہیں, پیارے چلے آؤ ہم تمہیں عرش دکھاتے ہیں, ہم لوح محفوظ دکھاتے ہیں. یہ معراج تحفہ ہے طائف کی تکلیفوں کا. طائف میں تکلیف برداشت کی, جیسے طائف سے لوٹ کے آئے اللہ نے 2 نقد انعام عطا فرمائے. ابھی تو مکہ میں داخل بھی نہیں ہوئے, راستے میں کھجور کی جھاڑیاں آتی ہے, اس کو بطن نخلا کہتے ہیں. وہاں سے طائف سے جب ریٹرن مکہ آتے ہیں تو سیل کبیر نام کا میقات آتا ہے, وہاں سے احرام باندھتے ہیں. یہ بطن نخلا کا علاقہ ہے, وہاں تہجد پڑھ رہے ہیں مست ہو کر کے, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, حضور مست قرآن پڑھ رہے ہیں. اور جنات کی ایک جماعت آئی, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. آئے اور سب جن جو ہے درختوں پر بیٹھ گئے, کھجوریوں کے اوپر, چپ چاپ قرآن سنا, ایمان لائے اور جا کے پوری قوم کو ایمان کی دعوت دی. یہ پہلا انعام ہے طائف سے واپسی کا کہ جناتوں میں حضور کی دعوت چل پڑی. اور دوسرا انعام مکہ پہنچے اور خدا کا پیغام آیا, اے نبی چلے آؤ معراج کے اندر, چلے آؤ ہم کو ملنے کے واسطے. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. لیکن مسلمانوں, آج کے جو حالات پورے عالم کے اندر ہے, ان حالات کے اندر ہمیں بھی اپنے آپ کو کچھ سنبھالنا ہے. راتیں اللہ نے یہ دی ہے, ہم اپنے لیے اور امت کے لیے مانگے اللہ سے کچھ. اگر رات کے آخری حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھو بہت اچھی بات ہے, کم سے کم اتنا تو کر لو اللہ واسطے کہ رات سونے سے پہلے یا عشاء کی وتر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو. اپنے لیے امت کے لیے مانگ لو اور اپنی زندگیوں میں کچھ بدلاؤ لاؤ کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اس کی سعادت عطا فرمائے. 3 تحفے دیے, 5 نماز دی اور آمن الرسول سے ختم تک سورہ بقرہ کی آخری آیت عطا فرمائی. اور تیسرا تحفہ یہ دیا, پیارے نبی جاؤ اپنی امت میں اعلان کر دینا جو خود کو شرک سے بچا لے میں اس کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دوں گا. 3 تحفے لے کے آقا تشریف لے آئے. اللہ ہمیں ان تحفوں کی قدر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب سنت پڑھے, سنت اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ذا الجلال والاکرام, مولا پیارے نبی کی پیاری امت پر رحم فرما دیجیے. پورے عالم میں اہل ایمان اہل اسلام پر رحم فرما دیجیے.
فضل و کرم فرما دیجئے، مومنین کی جان کی، مال کی، عصمت کی، عفت کی، ہر چیز کی حفاظت فرماؤ۔ مولا ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، پوری دنیا کے اہل ایمان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ مولا رجب شعبان میں برکت عطا فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی کی امت پر رحم کر دیجیے، رحم کر دیجیے۔ ہم فضل کی بھیک مانگتے ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آسانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن اعمال اور جن اقوال کی بنیاد پر آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کا غضب اترتا ہے، اس سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن اعمال کی برکت سے آپ کی رحمت اور نصرت اترتی ہے، اے اللہ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرماؤ۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔